معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں اور جس ساتھیوں، شیطان کی یہ کوشش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے راستے میں روڑے اٹکائے، یہاں تک کہ وہ انہیں کفر اور شرک میں مبتلا رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی توفیق سے ایمان کی اور توحید کی وادیوں میں پہنچ جائے تو کم از کم اسے ایمان اور اسی طرح سے توحید پر خالص اور پکا اور سچا رہنے نہ دے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مشن اور اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے، اس کا اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے نہ دے، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ باوضو ہو کر کے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے جاتے ہیں تو وہاں بھی آ کر کے آپ کو وہ ورغلانے اور اسی طرح سے وسوسہ ڈالنے اور وہم میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور بعض مرتبہ تو وہ وہموں اور وسوسے کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اسے یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ اسے یہ بھی شبہ ہونے لگتا ہے اس کا وضو بھی برقرار ہے کہ نہیں، وہ اپنے وضو کے بارے میں بھی شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ بات مسلم ہے اور ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تو پھر اس کے داؤ پیچ سے اتنے زیادہ ہم مطمئن کیوں ہیں؟ کیوں ہم اس کے تعلق سے بہت زیادہ اطمینان کے شکار ہیں؟ میرے بھائی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ سیدھے راستے سے بالخصوص مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئی تدبیریں اور ترتیبیں کرتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کو مسلمانیت سے باہر نکالنے کے لیے اگر کفر کی ڈائریکٹلی بات کی جائے، واضح کفر کی بات کی جائے، واضح شرک کی بات کی جائے، تو ایک مسلمان یہ گوارہ نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ مسلمان کو مسلمانوں کے راستے میں آ کر کے، اسلامی روپ میں آ کر کے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس دنیا میں کتنے مادہ پرست لوگ بھی ہیں، وہ بھی جب لوگوں کو گمراہ کرنے یا لوگوں کے مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مذہبی اور اسلامی روپ میں آتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے بینک کھولے، اسلامی بینک، اور کیسا لوٹ مچایا۔ تو یہ مذہب کا جو کارڈ ہے یہ بہت اچھوتا کارڈ ہے، اور یہ ایسا کارڈ ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے یہی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں اسلام اور مذہب کی اہمیت ہے، تبھی وہ اسلام اور مذہب کے نام پر جلدی سے بک جاتے ہیں، یا گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے داؤ میں پھنس جاتے ہیں، لوگوں کے فریب میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں فطری طور پر اسلام سے اور مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی لگاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مذہبی اور اسلامی روپ میں آتا ہے اور اسے سبز باغ دکھاتا ہے تو انسان اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، کبھی ایمان کا سودا کر لیتا ہے اور کبھی عزت و آبرو بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، اور کبھی مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہم روتے اور چلاتے اور چیختے، نتیجہ کچھ نہیں۔ تو شیطان مسلمانوں کو جب گمراہ کرنے پر آتا ہے تو وہ اسلامی اور مذہبی رنگ و روپ میں آتا ہے، اسلامی بھیس میں آتا ہے، اور یہ بھی کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، نہ کوئی نئی بات ہے۔ تو اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر میں آگے ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسلام کے اندر یا مذہب کے اندر، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے، اور اس کی بڑی قباحت بیان کی اور اس کی سخت مذمت بیان کی۔ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، اور یہ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو یہ سکھایا اور سنایا کرتے تھے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، امور میں سب سے بری چیز نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔
دنیاوی نہیں، بات دین کی ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر ایجاد شدہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ گمراہی کا نتیجہ پیش خیمہ کیا ہے؟ جہنم۔ اب اس چیز کو بھی اگر آپ مان رہے ہیں اور مانے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، تو اب پھر آگے سنیں ہوتا کیا ہے۔ دین کے اندر کتنی بدعتیں ایجاد ہیں، میں تو کہتا ہوں سنت جتنی آپ کو اور ہمیں یاد نہ ہو، اس کا 4 گنا آپ کو بدعتوں کا نام یاد ہوگا، اور اس کا 4 گنا آپ بدعتوں پر عمل پیرا بھی ہوں گے اور اس کو مانتے بھی ہوں گے اور اس کے لیے جان اور دل بھی قربان کرنے پر تیار ہوں گے۔ سنتوں سے وہ پیار نہیں ہے، سنتوں سے زبانی پیار ہے اور بدعتوں پر عمل ہے۔ سنتوں سے زبانی پیار ہے اور بدعتوں پر عمل ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے جو کچھ دھما چوکڑی مچائی گئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، ویڈیو کی شکل میں، کچھ فوٹوز کی شکل میں دیکھا ہوگا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ بات آگے نکل جائے گی۔ وہ جو دھما چوکڑی مچائی گئی وہ کس نام پہ؟ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پر، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کے روپ میں آ کر کے، کسی غیر مذہبی اعمال کو سامنے رکھ کر کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ کسی مذہب کے روپ میں آئے، کرتا پاجامہ اور ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کے اگر وہ آئے اور پھر اس پر کوئی ایسا لیبل ہو، کہیں اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، کہیں اس میں نماز کی شکل میں ہو، کہیں روزے کی شکل میں ہو، کہیں اور ہو، تو پھر انسان اس کو اپنانے کی طرف بڑھتا ہے، لپک پیدا ہوتی ہے، اور اس میں وہ ایسی ایسی چیزیں بھی سبز باغ کیا دکھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے بڑے فضائل۔ ایک انسان جو عمل کر کے تھک جائے، شاید وہ حصہ نہ حاصل کر پائے، وہ فضیلت اور وہ اجر و ثواب وہ نیکی نہ پائے جو ان بدعتوں اور خرافات میں بتائے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ سنتے ہیں۔ تو یہ سب ایک مذہبی کارڈ ہے، شیطانی چال ہے، اس کے علاوہ اس کے کچھ نہیں۔ اب ذرا آپ سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی مذمت کی، اس سے روکا، سنت کی اہمیت جتائی اور اس کو اپنانے کی سخت تلقین کی، بلکہ اس کو ہدایت کا سبب بتایا، رب کی رضا کا ذریعہ اور سبب بتایا۔ یہ وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی رضا کا اور اس کی بنائی گئی جنت اور اس کی نعمتوں کے حصول کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے بغیر، عمل کیے بغیر ایک انسان نہ رب کو راضی کر سکتا ہے نہ اس کی جنت کو پا سکتا ہے۔ اب سنت کی اہمیت اس قدر کہ اسی پر ایک انسان کی ہدایت مضمر ہے اور اسی پر ایک انسان کی ہدایت کا انحصار اور دار و مدار ہے، لیکن اس چیز کو زبان سے مانتا تو ہے، دل میں اس بات کی اہمیت بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعت و خرافات میں پڑ جاتا ہے۔ اب جب بدعت و خرافات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی اور ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یا ہمارے اور آپ کے ماحول اور معاشرے میں جتنی بدعتیں دی جاتی ہیں، اس بدعت پر سنت کا لیبل لگا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بدعت ماننے کے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، پٹی کیسی پڑھائی جاتی ہے؟ میں آپ کو 1-2 پٹی پڑھاتا سمجھاتا ہوں۔ پٹی کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ ایک پٹی تو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو ہم بھی اس وقت نہیں تھے تو ہم بھی بدعت ہو گئے۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد اس وقت تھی جس وقت نبی پاک تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت یہ پنکھے تھے، لائٹیں تھیں، جہاز تھے، سائیکلیں تھیں، گھڑیاں تھیں۔ یہ عجیب پٹی ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ آپ ذرا مفہوم سمجھیں، کیا اس کا تعلق، یہ مائک نہیں تھا اس وقت، یہ مائک بدعت ہوا؟ ہاں بدعت ہے یہ، لیکن جس بدعت کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔
اس وقت آپ بھی نہیں تھے، اس وقت میں بھی نہیں تھا۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت ائمہ بھی نہیں تھے، ائمہ کرام تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر اعراب نہیں تھا، قرآن اس شکل میں نہیں تھا۔ اب کیسی پٹی بڑھائی جا رہی ہے؟ اب ذرا سوچیں، کئی چیزیں ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ جس سے لوگوں کا دماغ پھر جاتا ہے۔ یہ جادو ہے ایک طرح کا۔ جیسے جادوگر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی عقلوں پر اور ان کی نظروں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ انسان کی عقل معاف ہو جائے، دماغ کام نہ کرے اور نظر اس پر جم نہ پائے۔ اب آپ بتائیں، اس وقت یہ مائک نہیں تھا، آج یہ مائک ہے۔ مجھے بتائیں، یہ مائک میں اگر ہٹا دوں، بغیر مائک کے میں بولوں تو کیا میرا یہ خطبہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ دین ہے؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا میرے دین پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا خطبے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیاوی امور ہیں۔ اور دوسری بات، اس کو آپ دینی انداز سے بھی سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آواز لوگوں تک پہنچے۔ تو اگر اس کو سننے سے جوڑنا بھی چاہیں تو جوڑ لیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو پہنچانے کا وسیلہ اپناتے تھے۔ آج وہ وسیلہ ہمارے پاس مائک کی شکل میں ہے، لیکن یہ دنیاوی امور ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے ہمارے اور آپ کے نہ خطبے پہ اثر پڑے گا، نہ ہمارے اور آپ کے اجر و ثواب اور نیکی پر اثر پڑے گا۔ اس کے ہونے سے نہ تو اس سے ہمارا ثواب بڑھے گا، نہ ہونے سے نہ ہمیں گناہ ملے گا۔ اس سے رب کی رضا کا کوئی ذریعہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ آواز کو پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ صحابہ تک آواز پہنچے، اور ہم اسی چیز کو ایک نئے شکل میں کر رہے ہیں۔ تو اس کی اصل موجود ہے۔ مسجدیں اس وقت تھیں، اپنی شکل میں تھیں، اس وقت کے انداز کے حساب سے تھیں۔ آج بھی مسجدیں ہیں، آج کے حساب سے مسجدیں ہیں۔ تو مسجد کا اصل جو موجود ہے، تو اب مسجدوں کے اندر یہ لائٹ اور یہ اے سی اور یہ فین، یہ پنکھے اور یہ جو لوازمات، جو کمالیات اور جمالیات اور مسجد کے اندر تاکہ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ سکے، ان تمام چیزوں کی جو چیزیں یہاں سیٹ کی جاتی ہیں، وہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے اسباب بتائے، اور آپ نے اس کی طرف لوگوں کی ترغیب دلائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر جتنے آرام و سکون کی چیزیں ہوں، جس سے نماز میں پڑھنے میں مزہ آئے، جس سے نماز میں خلل نہ ہو، تو پھر ایسی چیزیں نماز مسجد میں کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، وہ چیزیں مسجد میں نہیں کی جا سکتی جس سے نمازی کا دھیان بٹ جائے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں کچھ لوگوں کی مسجدیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، جیسے یہ ماشاءاللہ سادہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے، لیکن کچھ مسجدیں اتنا لال، اتنا پیلا، بس العما والحفیظ۔ کوئی جگہ شاید بچتی ہو جہاں لال، پیلے، نیلے، ہرے، یہ وہ پھول پتیاں، دنیا بھر کی چیزیں، کوئی جگہ شاید بچتی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے، نمازی کھو جاتا ہے ان بنے ہوئے پھولوں میں، ان لکھی گئی چیزوں میں، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں میں دھیان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آگے کپڑا بچھا ہوا تھا، اس کپڑے پہ کچھ منقش چیزیں تھیں، نقش و نگار کی چیزیں تھیں۔ نماز سے فارغ ہوئے کہا، اس مصلی نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی جائے گی جس سے انسان کی نماز ڈسٹرب ہو اور انسان کا دھیان بٹ جائے۔ سادہ گودا ہونا چاہیے، اس سادگی میں جتنا ہو لے آئیں۔ تو میرے بھائی، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پر اعراب نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ اس شخص کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شخص پر انا للہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اس وقت کیا دفتیوں میں نہیں تھا؟ اپنے انداز میں، اپنے وقت کے حساب سے قرآن پتوں پر تھا، قرآن کپڑوں پر تھا، قرآن جو ہے پتھروں پر تھا،
جہاں جس کو جس انداز سے اس کو سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا موقع ملا، اس نے اس کو سیو کیا، محفوظ کیا۔ اس وقت یہ آسانیاں نہیں تھی تو ان آسانیوں کے ساتھ وہ محفوظ نہ ہو سکا۔ آج یہ آسانیاں ہیں کہ اس کو ورق کے اندر دو تختیوں کے بیچ میں اس کو محفوظ کیا جائے تو اس کو آج اس میں محفوظ کر لیا گیا۔ رہی بات اعراب کی، تو اعراب ظاہر سی بات ہے وہ اہل عرب تھے، وہ قرآن پڑھنا بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے جانتے تھے، اور ہم اہل عجم ٹھہرے، ہمارے پاس ایسا کوئی گر نہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی پڑھ سکیں بغیر اعراب بغیر نقطے کے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن یہ انسان کی حیات کے جینے کا ذریعہ اور گر بتاتا ہے۔ یہ قانون کی کتاب ہے۔ اب قانون کی کتاب اگر ایک انسان پڑھنا چاہے، پڑھ ہی نہ سکے، تو پھر مجھے بتائیں ایسے قانون کی کتاب کس کام کی؟ تو اس لیے اس قانون کی کتاب کو ان لوگوں کے لیے بھی آسان کیا گیا جو اس کو ان آسانیوں کے بغیر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ بدعت کیسے ہوا؟ بدعت وہ ہوتا ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، جو چیز شریعت کے اندر شریعت کا تقاضا رکھتی ہو مگر وہ موجود نہ ہو۔ جیسے یہی آپ لے لیں شعبان کی جو 15ویں رات اور دن گزرا ہے، اس میں بہت سارے اعمال کیے گئے، ان میں سے ایک عمل ہے قبرستان پر جانا اور قبرستان کی لپائی پتائی کرنا، اور اس کو چراغاں کرنا، اور اس کو پورا لائٹ اور بجلیوں سے اس کو منور اور معطر کرنا۔ پھول تو پھول ہو گئے، پھول جو شاید باغیچوں میں اتنے نہ رہے ہوں جتنے قبرستانوں میں لگے ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے شاید ایک دو فوٹو ایسے بھی دیکھے ہوں گے قبرستان کے، قبر کے اوپر باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں سجائی گئی ہیں۔ قبر کے اوپر لائٹنگ کے ساتھ کتبہ لگا ہوا ہے، اور اس پہ مختلف قسم کے جتنے پھل فروٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت رہے ہوں گے، سارے فروٹ وہاں موجود ہیں۔ سیب بھی ہے، کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، انگور بھی ہے، پتہ نہیں کیا، اور منرل واٹر بھی رکھا ہوا ہے۔ مر کیوں نہیں جاتے اس سے پہلے؟ اور اس کے ذمہ دار صرف وہ عوام نہیں ہیں۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے کو میسج کیا، وہ فوٹو بھیجا، وہ نوجوان عالم ہے اور اسی گروپ کا ہے، میرا جاننے والا، میں اس کو فوٹو بھیجا واٹس ایپ پہ۔ میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا جانتے جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا، ایسے پاگلوں کو اللہ ہی ہدایت دے۔ تو تم لوگوں نے اپنے عوام کو یہ پاگل پنی کا موقع دیا کیوں؟ اس پاگل پنی والے عمل کو انجام دینے پر ابھارا کس نے؟ آپ نے انگلی پکڑائی، اس نے پہنچا پکڑ لیا۔ ذمہ دار علماء ہیں، جن کے گھر پلیٹ جاتی ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ پلیٹ کے چکر میں عوام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، یہ ذمہ دار ہیں۔ رب کے سامنے حاضری ہوگی تو جواب دینا پڑے گا، نانی یاد آئے گی، دانتوں سے پسینے نکلیں گے۔ کوئی کھلواڑ نہیں، یہ دین ہے، دین۔ اور اب میں آپ کو سمجھا دوں آپ کی زبان میں کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں۔ آپ اپنی امی سے بہت پیار کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ابو سے بھی پیار ہے، لیکن امی کا پیار ظاہر سی بات ہے ابو کے پیار پر غالب ہوتا ہے۔ امی اور ابو کو آپ پیار میں مست ہو کر کے، محبت سے سرشار ہو کر کے، سیلری آپ کے پاس ملی اور آپ لے کر کے امی اور ابو کو نکلے کسی مول میں پہنچے اور سونار کی دکان میں پہنچ گئے، امی آپ کچھ لے لیں اس میں سے جو آپ کو لینا ہے۔ گھڑی کی دکان میں پہنچے، موبائل وہاں پہ، ابو آپ لے لیجیے اپنے حساب سے کوئی موبائل جو پسند ہو، سیب کٹا والا لے لیجیے۔ بولا چلیں بھائی سیب کٹا والا۔ امی نے کوئی ہار اٹھایا اور کہا مجھے یہ پسند ہے، آپ نے اس سے اچھا ہار دیکھا جو آپ کو اس سے اچھا لگا، اس سے مہنگا کاسٹلی نکلا، آپ نے کہا امی یہ نہیں آپ یہ لے لیجیے۔ امی کو پسند کون سا ہار ہے؟ جو 1000 ریال والا ہے، اور آپ کہتے ہیں امی یہ 1200 ریال والا زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ یہ لے لیجیے۔
امی کہتی نہیں مجھے یہی پسند ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی محبت کیا یہ مجبور کرے گی کہ 1200 ریال والا ہار لیں؟ حالانکہ جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ 200 ریال زیادہ کا ہے، کاسٹلی ہے، اچھا زیادہ ہے، لیکن امی کو پسند کون سا ہے؟ کیونکہ امی کو پہننا ہے نا، امی کو پہننا ہے، امی اپنے حساب سے لیں گی، اپنی سہیلیوں کو دکھانا ہے تو اپنی سہیلیوں کے حساب سے وہ لیں گی۔ ابو نے ایک موبائل پسند کر لی لو دام کی، آپ نے ہائی والی بات کر لی، ابو نے کہا نہیں مجھے یہ پسند ہے۔ یہ تو ہوا کب؟ جب کم پر ان لوگوں نے خود کو اپنے آپ کو رکھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہائی چیز لے لیں اور آپ کی جیب الاؤ کرتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اور کوئی لو لے لیں، ابو یہ نہ لے کر کے یہ لے لیں، امی یہ نہ لے کر کے یہ لے لیں، نہیں مجھے یہ پسند ہے میں یہ لوں گی، اور آپ کی جیب الاؤ کرتی ہے، تو کیا آپ وہ والا لے کے دیں گے جو ان کو پسند ہے یا وہ لے کے دیں گے جو آپ کو پسند ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر ہونہار بچہ، ہر اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بچہ وہی ہار اور وہی موبائل لے کر کے دے گا جو امی اور ابو کو پسند ہے، چاہے وہ کاسٹلی ہو چاہے وہ سستا ہو۔ سستا والا وہ لے رہی تھی، آپ مہنگے کی بات کر رہے تھے، وہ مہنگا لے رہی تھی، آپ سستے کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ کے پاس آپ کی جیب الاؤ کرتی ہے، پیسے روپے آپ کے پاس ہیں، اور آپ کو آپ کی امی اور ابو کی محبت بھی بالکل سینوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ایسے موقع پر ایک مطیع و فرما بردار بندہ، ہونہار بندہ بچہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو سامنے رکھے گا، کیونکہ محبت ہے۔ اب اگر تھوڑی سی غیرت ہو، دینی حمیت ہو، تو اب اس مثال کو سامنے رکھیے اور آ جائیے آپ۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عبادات کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عبادات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے پیش کی اور وہ عبادات چلی آئیں ہم تک، اور ہم نے جب یہ پرکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ہمیں دیا ہے کیونکہ اللہ کی منشا یہ ہے، اب اس کو گھٹانا، اس کو بڑھانا کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہیں ہوگا؟ امی کے محبت میں آ کر کے امی کی چاہت کو آپ ٹھکرا نہیں پا رہے ہو، ابو کی محبت میں آپ ابو کی چاہت کو ٹھکرا نہیں پا رہے ہو، کیا نبی اور اللہ کی محبت میں آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کچھ عمل کریں؟ وہ آپ کی نگاہ میں اگرچہ چھوٹا دکھے یا آپ کی نگاہ میں اگرچہ بڑا دکھے، لیکن آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ رمضان کا روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک دیکھنے میں بڑا ہیوی ہے، بڑا جفا کش والا عمل ہے، مشقت والا عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ کام کر سکتا ہے، اور کرتا ہے تو کرنا چاہیے۔ کیونکہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور کچھ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے عمل پر آپ بڑھوتری کیوں کرتے ہو؟ جب امی کو 1200 ریال والا نہیں چاہیے، 1000 ریال والے میں وہ خوش اور مگن ہیں، تو آپ کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ 1000 کی جگہ پہ آپ 1200 والا موبائل یا ہار خرید کر کے دیں؟ آپ ایسا نہیں کرتے، تو پھر ایسا نہیں کرتے تو پھر دین کے معاملے میں بھی ایسا نہ کریں۔ کیونکہ یہاں بھی محبت کا تقاضا ہے، اور یہاں محبت کا تقاضا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر کے علاوہ کی نیت سے اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن پر اعراب نہیں تھا تو اب رکھا گیا تو اس لیے قبروں پر پہلے مالا نہیں چڑھایا گیا، پہلے قبروں پر کھانا نہیں سجایا گیا تو اب بھی سجایا جائے گا؟ کیا اس وقت قبریں نہیں تھیں؟ کیا اس وقت یہ شعبان کے مہینے نہیں آتے تھے؟ کیا اس وقت صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی لگاؤ اور پیار اور انس نہیں تھا؟ کیا ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے اسلاف کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کے تعلق سے کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے آباء و اجداد جو فوت ہو گئے تھے ان کی بخشش کی پرواہ نہیں تھی؟ آپ بڑے پرواہ والے ہو، آپ کا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ ہے، آپ کا شوق ان کے شوق سے زیادہ ہے، آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی گئی شریعت اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق
ان سے زیادہ ہے، یہ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہو یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ صحابہ، اسلاف کرام، ان کا جذبہ ایمانی آج کوئی سوچ سکتا؟ تو اگر ان لوگوں نے یہ سب ساری چیزیں نہیں کی اور دین کی ضرورت تھیں، تو اگرچہ آپ کا مزاج کہتا ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا شریعت نے یا شریعت کے پہلے ماننے والوں نے، جن کے عمل کو، جن کے طرز عمل کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے۔ اس کا ایک ٹکڑا چلتے چلتے فعلیکم بسنتی، بلکہ اس سے پہلے ایک ٹکڑا ہے فإنہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میرے بعد جب زندہ رہو گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فسیرا اختلافا کثیرا، اختلافات کی بھرمار ہوگی۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی۔ تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب اختلافات کی بھرمار ہو تو اس اختلافات کی نظر نہیں ہونا، اس سیلاب میں بہہ نہ جانا، بلکہ ایک رسی ہے اس کو پکڑ لینا تاکہ اس اختلافات کے شکار نہ ہو سکو۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی ہدایت کی سرٹیفکیٹ جاری ہو چکی ہے، ان کی سنتوں کو فالو کرنا، اس کو پکڑ لینا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے جو ایجاد ہو جائیں ان سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ، بچنا اس سے، بھاگنا اس سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس طرح کی حدیثیں ایک دو نہیں، بہت تیری ہیں۔ اب اگر اس طرح کی باتیں اور لوجیکلی گفتگو کر کے اگر لوگوں کو بدعتوں کو سنت کا نام دے دیا جائے تو پھر مجھے بتائیں یہ بدعت کی جو مذمت ہے وہ کس دن کام آئیں گی؟ کن کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کی مذمت کی تھی اور کن چیزوں سے روکا تھا؟ آپ نے روکا ہی تھا اس چیز سے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے تھرو نہ ملی ہو۔ جو چیز مشروع نہ ہو اسلام میں وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی لوگ پٹی کیا پڑھاتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عادت۔ عادت میں جس چیز سے شریعت نے روک دیا اس کے علاوہ سب جائز ہے۔ عبادت میں جس چیز کا شریعت نے حکم دیا اس کے علاوہ سب حرام۔ نقطہ سمجھیے، عبادت میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا عبادت کے لیے بتایا گیا ہے، عادت میں سب کچھ کرنا ہے سوائے اس کے جس سے روک دیا گیا۔ تو جس چیز سے روکا نہ گیا ہو عادت میں وہ سب کر سکتے ہیں۔ جیسے کلر ہے، کوئی کلر آپ پہن سکتے ہیں، گروا چھوڑ دیجئے، کیوں؟ کیونکہ گروا کلر سے روکا گیا ہے۔ زعفرانی رنگ، زعفرانی رنگ اس سے شریعت نے منع کر دیا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، باقی رنگ پہنیے، کالا پہنیے، لال پہنیے، اجر پہنیے، کوئی پہنیے۔ اسی طرح سے کھانے میں سور نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، باقی کھائیے۔ یا اس طرح کے جانور نہ کھائیں جس کی یہ صفت تو باقی کھا لیجئے۔ تو عادات میں، عادت دنیاوی امور، عادات میں اور عبادات میں فرق ہے۔ اور یہ بیچارے جن کے ہاں پلیٹیں جاتی ہیں مرغ مسلم والی، وہ بیچارے عادت اور عبادت دونوں کو عوام کے سامنے گڑمڑ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے بھائی یہ عبادت ہے، یہ عادت ہے، ان دونوں کا معاملہ الگ ہے، دونوں کا حکم الگ ہے، دونوں کی صفات الگ ہیں، دونوں کے احکام الگ ہیں، ان دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت ہے، اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہے، یہ عادت ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ عادت اور عبادت کو گڑبڑ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بات کو گھما کر کے کبھی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پیش کر دی جاتی، بات آگے نکل گئی، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی مذمت کی ہے، اور اگر یہ جو بدعات ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں وہ سب ساری بدعات نہیں ہیں،
تو پھر گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی مذمت اتنی سخت کی، اتنی حدیثیں بیان کی، اور بدعت تو دنیا میں یہ نہیں ہے۔ جتنے عبادات بدعت کے نام پہ ہم کر رہے ہیں ان سب پر مہر لگا دی ہے سنت کی۔ بدعت ہے کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی مذمت اور بدعتی کا جو انجام بتایا ہے، روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ بدعتی کا جو انجام ہے روکتے کھڑے ہو جائیں گے اگر ذرا بھی روحانی کیفیت باقی ہو۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں بدعت کے تعلق سے، ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے یوں ہی بیان کر دی، نعوذ باللہ۔ بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دین ہے، دین قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لے کر کے آئے ہیں تب سے آج، اور آج کے بعد قیامت کی صبح تک، تب تک کے لیے ہے۔ اور اگر اس انداز سے بدعتیں یاد کرتے گئے اور اس پر عمل کرتے گئے اور پھر اس پر اسلام کا لیبل اور سنت کا لیبل لگاتے گئے تو مجھے بتائیں بدعت ہے کہاں؟ بدعت ہے کہاں؟ سب پر لیبل لگا دیا، بزرگوں کی دعا کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، قبر جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، یہ مزار اور مجابر، یہ مزار اور مجابر۔ اس کا ایک ایک عمل، وہ ادنا شکل میں ہو، اعلیٰ شکل میں ہو، ایک ایک عمل بدعت ہے، اور اس پر کیے جانے والے اعمال یا تو کفریہ ہیں یا تو شرکیہ ہے، تو بدعت ہے۔ کفر و شرک تک وہاں پایا جاتا ہے۔ بدعت کے بعد چھوڑ دیجئے، بدعت میں بھی کچھ چیزیں مکفرہ ہوتی ہیں جس سے انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کچھ مفسقہ ہوتی ہیں جس سے وہ گنہگار تو ہوتا ہے مگر اسلام کے دائرے میں باقی رہتا ہے۔ تو یہ مجاور اور مزار، اس پر کیے جانے والا ہر عمل یا تو کفر میں ڈوبا ہوا ہے، یا تو شرک میں، یا تو بدعت میں۔ اس کا کوئی ایک عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک عمل قبر پر کیے جانے والا ایک عمل سنت نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہاں اگر دو عمل کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، قبریں سادہ ہوں، ایک بالشت اونچی ہوں، اور وہاں جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہوں، وہاں سے اپنے موت کی یاد تازہ کر کے لے آتے ہوں، یہ چیز سنت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہے تو وہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور اس پر کیے جانے والے اعمال، اگر ان مردوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں تو یہ شرک ہے، اور انہیں ان کی روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھا جاتا ہے تو یہ کفر ہے، اور یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں افسوس کے ساتھ۔ یہ دونوں بیماریاں، خباثتیں پائی جاتی ہیں قبروں پر جانے والے، قبروں پر لے جانے والے، یہ سب ان برائیوں میں ملوث اور لت پت ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، ان خباثتوں کے ساتھ اگر کسی انسان کی وفات ہو جائے تو پھر ایسے شخص کا، میں نام نہیں لیتا، ایسے شخص کا جو ان خباثتوں میں لت پت ہو، وہ حالت کفر اور حالت شرک میں مرے گا، اور حالت کفر اور حالت شرک میں مرے ہوئے شخص کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ باتیں شاید سننے میں سخت لگتی ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا تکیے پہ سر رکھ کر کے سوچیں گے تو شاید آج کے دن میں ان باتوں سے بڑی خیرخواہی آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اگر ضمیر زندہ ہو اور واقعی آپ روشن ضمیر ہوں تو آج کی یہ بات یا ہر جمعے کی جو بات ہے وہ اس دن کی اس سے بڑی خیرخواہی والی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن دل زندہ ہو تو مردوں کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ مردوں کے اندر حرکات و سکنات کی کیفیت نہیں ہوتی، اور نہ ان کے اندر وہ سکت ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ان کہی گئی باتوں میں جو باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اپنے انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ اسے سمجھ کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے، کفر و شرک والے اعمال سے اللہ ہم سب کو کوس و دور رکھے، اور اسی طرح سے اس کی جو ضد ہے یعنی ایمان اور توحید، اللہ اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھانا باندھنے کی توفیق دے، اسی پر رکھے اور اسی پر اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا